الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک رات اور ایک مبارک رات آنے والی ہے جس کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ دیکھیے، شب برات 15ویں شعبان کی رات کو کہتے ہیں، جو 14 تاریخ کی شام سے شروع ہوتی ہے۔ برات کے معنی بری ہونے اور چھٹکارا پانے کے ہیں، چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار گناہگار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور ان کو جہنم سے رہائی اور خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اس شب کو شب برات یعنی جہنم سے خلاصی کی رات کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ شب برات کے اندر بدعات اور خرافات کرنے والے اور اس مبارک رات کو یا تو ضرورت سے زائد اہمیت دینے والے یا بہت کم اہمیت دینے والے، یہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو دیندار کہلائے جاتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو غیر دیندار ہیں۔ اب ہم پہلے دیندار لوگوں کے احوال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، اس رات کی فضیلت میں بہت سی روایات منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام رات کے وقت بستر سے چپکے سے اٹھے تاکہ میری نیند خراب نہ ہو، اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر تشریف لے گئے۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ کسی اور بیوی صاحبہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ میں تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی تو آپ علیہ السلام بقیع کے اندر تھے، جو مدینہ طیبہ کا قبرستان ہے، جنت البقیع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے مجھ کو دیکھ کر فرمایا کہ آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول آپ کے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ میں نے کہا، مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، آج 15ویں شعبان کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور قبیلہ کلب یعنی جو عرب کے قبیلوں میں سب سے زیادہ بکریاں رکھتا تھا جو قبیلہ، اس کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ ایسے آدمیوں کی مغفرت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ اس رات کے اندر عبادت کا کوئی خاص طریقہ یا کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے، بلکہ نفلی عبادات، نماز، تلاوت، ذکر، تسبیحات، درود، دعا، استغفار جس قدر ہو سکے انجام دی جائیں۔ بہت سے لوگ اس رات میں نفل جماعت سے پڑھتے ہیں، بعض جگہ صلاۃ التسبیح جماعت سے پڑھی جاتی ہے۔ یہ سب غلط ہے۔ نفلی عبادات جتنی بھی ہیں ان میں اصل یہی ہے کہ انفرادی طور سے فردن تنہا ان کو ادا کیا جائے۔ ان میں جماعت اور اجتماع شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے فقہاء کرام نے نوافل کی جماعت کو مکروہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبادات کے اندر مخصوص کیفیات اور مخصوص طریقے یا اوقات مقرر کر لینا جو ثابت نہ ہو شریعت و سنت سے، وہ بدعت اور ناجائز ہے۔ دیکھیے، اصل چیز مردوں کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب ہے، لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قبرستان جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہمارے معاشرے کے اور یہ پوری حدیث میں نے آپ کو سنائی، آپ علیہ السلام کی ساری زندگی میں صرف ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ اس رات میں قبرستان میں تشریف لے گئے۔ اس کے علاوہ ساری زندگی میں آپ علیہ السلام سے اس رات میں قبرستان میں جانا یہ ثابت نہیں ہے۔ ہم یہ اخذ نہیں کر سکتے، اس بات کو ہم یوں پکڑ کر کے نہیں بیٹھ سکتے کہ آپ علیہ السلام اس رات کے اندر
قبرستان میں تشریف لے گئے ہیں، تو لہٰذا ہم پہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس رات میں قبرستان میں جائیں، وہاں جا کر اپنے مردوں کو ثواب پہنچائیں، اور اس بات کو ہم لازم پکڑیں، اس بات کو ہم ضروری سمجھیں، اور ہر سال ہر رات میں ہم یہاں قبرستان کے اندر جا کر کے اس طرح کے جو بدعات اور خرافات کرتے ہیں کریں۔ یہ بات ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ خود آپ علیہ السلام جو ساری دنیا کے لیے رحمت، ساری دنیا کے لیے رہنما اور ساری دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، وہ صرف ایک مرتبہ گئے ہیں، تو ہم پر کیا ضروری ہوتا ہے کہ ہم ہر سال وہاں جانے کو ضروری سمجھیں؟ لہٰذا وہاں جانا کوئی ضروری نہیں ہے، اصل چیز تو جو ہے یہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قبرستان جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ اور مزید برآں کہ قبرستان میں چراغاں کرنا، میلہ لگانا، یہ سب بالکل واہیات اور بیہودہ عمل ہے، جس کی کسی بھی حال میں اجازت نہیں ہو سکتی۔ جو دیندار لوگ ہیں وہ اس رات میں شب بیداری کے عنوان سے میلہ اور مجمع کرنے اور اس کے لیے روپیہ اکٹھا کرنے اور چائے ناشتہ وغیرہ کا انتظام، اس سب کو سب سے بڑی عبادت سمجھتے ہیں۔ کہیں مسجدوں میں غیر معمولی روشنی کا انتظام ہوتا ہے، کہیں جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، اور پوری رات علماء کرام کی تقریریں ہوتی رہتی ہیں، اور جب جلسہ ختم ہوتا ہے تو اکثر لوگ جا کر سو جاتے ہیں، اور ان کو نماز فجر کی بھی کوئی پرواہ اور کوئی توفیق نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ رات میلے ٹھیلے اور جلسے جلوس کی رات نہیں ہے، بلکہ گوشۂ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے اور رو دھو کر اپنے گناہ بخشوانے کی رات۔ ہمیں شریعت و سنت کا خاص طور سے دھیان رکھنا چاہیے کہ اس رات میں کیا ثابت ہے اور کیا ثابت نہیں ہے۔ علماء کرام سے پوچھ کر کے عمل کیا کریں۔ چنانچہ حضرت مولانا و مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، تحریر فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کے اعمال اور اگلے دن کا روزہ انفرادی اعمال ہیں، اگر ان کو اجتماعی بنا دیا جائے، سب کو روزہ رکھنا ہے، یہ ضروری سمجھ لیا جائے، تو یہ بدعت ہو جائیں گے۔ جو چیز سنت ہے، جو چیز مستحب ہے، وہ بدعت ہو جائے گی، اس لیے کہ جو اس کا درجہ ہے اس کو وہی درجہ دینا چاہیے، نہ اس کو گھٹایا جائے اور نہ اس کے مقام کو زیادہ بڑھایا جائے۔ بہت ساری خرافات، بہت ساری بدعات اس شب برات کے اندر ہوتی ہیں، جو ایک مقدس رات ہے۔ شب برات کی عبادت یہ انفرادی اور نفلی اعمال ہیں، لہٰذا ان کو اپنے طور پہ گھروں میں انجام دیا جائے۔ اگر ان کو مسجد میں اجتماعی حیثیت سے انجام دیا جائے تو ممنوع اور بدعت ہو جائے گا، لہٰذا اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ ایک چیز اور ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اگر اجتماع کا اہتمام نہ کیا جائے بلکہ ویسے ہی کچھ لوگ مسجد میں آ کر تنہا نماز، تلاوت اور ذکر وغیرہ عبادات کریں تو یہ جائز ہے، لیکن ان اعمال کو گھروں میں کرنا افضل ہے۔ گھروں میں زیادہ فضیلت کی بات ہے اور مسجد کے مقابلے میں اس کا ثواب زیادہ ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے علاوہ آدمی کی ہر نماز اپنے گھر میں افضل ہے بنسبت اس کو میری مسجد میں ادا کرنے کے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، یعنی نفل نماز مسجد نبوی میں پڑھنے کے مقابلے میں اپنے گھروں میں ادا کرنے کی فضیلت اور ثواب زیادہ ہے۔ اس لیے جب گھر میں عبادت کرنا مسجد نبوی جیسی مقدس جگہ کی عبادت سے بھی افضل ہے تو عام مسجدوں کے مقابلے میں وہ بدرجہ اولا افضل ہوگی۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس کا خاص اہتمام کیا جائے، خاص دھیان رکھا جائے، اور اس کو علماء کرام سے، قرآن و سنت کے ترجمان سے پوچھ کر کے کیا جائے، اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے لیے ایک انعام کی رات سمجھی جائے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ و زاری کی جائے۔ جو دیندار لوگ ہیں ان کا تو حال یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا ہے، لیکن جو غیر دیندار لوگ ہیں انہوں نے اس رات کو گویا کھیل تماشے کی رات بنا لیا ہے۔ چنانچہ اس رات کے اندر وہ لوگ طرح طرح کی خرافات،
بیہودہ باتیں اور محرمات کرتے ہیں، جن میں ایک نہایت اور قبیح عمل آتش بازی بھی ہے۔ آتش بازی اور گولے پٹاخے چھوڑنا۔ شب برات کے اندر شام ہی سے اس کا وہ مظاہرہ ہوتا ہے کہ ہو بہو ہندوؤں کی دیوالی کی نقالی معلوم ہوتی ہے۔ اگر کوئی اجنبی آدمی شب برات میں مسلمانوں کی بستیوں سے گزرے تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ دیوالی کی رات ہے۔ پٹاخے اس طریقے سے، اس انداز سے اور اس کثرت سے چھوڑے جاتے ہیں کہ ایک غیر مسلم جو مسلمانوں کے علاقے میں آئے گا وہ یہ سمجھے گا کہ آج دیوالی ہے۔ دیکھیے کہ یہ گناہ بے لذت تو ہر جگہ اور ہر وقت حرام ہے، لیکن جس رات میں رحمت خداوندی لوگوں کو توبہ اور استغفار اور رحمت و بخشش کی طرف بلا رہی ہو، اس میں اس طرح کے خرافات اور بدعات کا التزام اور اس بات کا ارتکاب کرنا انتہائی قبیح اور تکلیف دہ عمل ہے۔ اسی طرح آج کل شہروں میں نوجوان لڑکے اس رات میں ایک بیہودہ عمل یہ کرتے ہیں اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، شروع سے ہی اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ اتنا قبیح، اتنا برا عمل ہے، اتنا انسانیت سے گرا ہوا عمل ہے کہ اس میں کسی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے، دوسرے کا نقصان ہو سکتا ہے، شہر کی ہوا خراب ہو سکتی ہے کہ سڑکوں پر بے تحاشا موٹر سائیکل دوڑاتے ہیں اور بائک پر اسٹنٹ دکھا کر اور جان کو خطرے میں ڈال کر اپنی مہارت اور کمال کا مظاہرہ اور نمائش کرتے ہیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے بہت سے غیر مسلم بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ اس مظاہرے اور کرتب بازی میں کتنوں کے ہاتھ پیر ٹوٹتے ہیں اور کتنوں کو شدید چوٹ آتی ہے۔ پولیس اس وجہ سے نہیں کچھ کہتی کہ وہ اس رات کو مسلمانوں کا تہوار اور مذہبی تقریب سمجھتی ہے، جس میں ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر خوشیاں منانے اور کھیل کود کرنے میں آزاد اور خود مختار سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس مقدس رات میں نوجوانوں کے اس طرح بیہودہ عمل کو، جس میں ان کی آخرت کے ساتھ دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، اسلام کی شبیہ داغدار ہوتی ہے اور غیر مسلموں کو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں غلط پیغام جاتا ہو، سوائے جنون اور دیوانگی اور پاگل پن کے اور کیا نام دیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم۔ اس لیے سامعین کرام، ان تمام تفصیلات کا حاصل یہ ہے کہ اس رات کو غنیمت سمجھ کر تمام منکرات اور بدعات سے بچتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو اس سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ جان لیں کہ اس قسم کی راتیں ہمیشہ میسر نہیں ہوتی، اور اگر کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم خود کو اور اپنے اہل و عیال کو ان گناہوں ہی سے بچا لیں جو اس مبارک رات میں ثواب سمجھ کر کیے جاتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے لیکن گناہ سمجھ کر کرتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے اور اس کو گناہ نہ سمجھے، یہ زیادہ خطرناک بات ہے۔ کوئی آدمی گناہ کرے اور اس کو گناہ سمجھے تو اس گناہ سے توبہ کی توفیق اس کو جلد مل جایا کرتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی گناہ کو کر رہا ہے اور نیکی سمجھ کر کر رہا ہے تو بہت مشکل ہے کہ اس سے توبہ کر لے، اس لیے کہ نیکیوں سے کون توبہ کرتا ہے اور وہ اس گناہ کو نیکی سمجھ رہا ہے، کہاں سے توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ اسی طرح جن لوگوں کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے کہ اس مبارک رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی، جیسے قطع رحمی کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، لنگی یا پائجامہ نیچے لٹکانے والا اور شراب نوشی کرنے والا وغیرہ، ان کو اپنے احوال کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس مقدس اور بابرکت رات میں بھی اس قسم کی بدعات اور خرافات میں ملوث رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس رات کے اندر اپنے گناہوں کی توبہ مانگنی چاہیے، اللہ کی رحمت کا سایہ طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات کے طفیل میں تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ان کو خرافات سے بچا کر اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔